شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ دو بندوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ سے اپنے ایمان کی نگہداشت کرو اور دعا سے مصیبت و ابتلائی کی لہروں کو دور کر دو۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچے کو حکم دو کہ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا یا مٹھی بھر اناج یا کوئی اور چیز خواہ قلیل مقدار میں ہی ہو صدقہ دے، کیونکہ جو چیز راہ خدا میں دی جائے اور نیت بھی سچی ہو تو وہ قلیل بھی عظیم ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والوں سے قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم غربت میں مبتلا ہو تو صدقہ کے ذریعے اللہ سے تجارت کیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جب تعلقات خراب ہو تو ان کے درمیان مصالحت کرانا، اور جب وہ ایک دوسرے سے دور ہوں تو انہیں قریب لانا ہے۔ صدقہ کے متعلق بہت زیادہ آیات اور روایات بیان ہوئی ہیں، لیکن صدقہ کے مصادیق بہت زیادہ ہیں، اور صدقہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خوشنودی الہی کے لیے دیا گیا ہو۔ صدقہ صرف مال و دولت کا نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر لوگ جب بھی لفظ صدقہ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف مال و دولت کو انفاق کرنا آتا ہے۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، واجب اور مستحب، اور علماء کرام نے صدقہ کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں: مال و دولت کا صدقہ، جاہ و منصب کا صدقہ، عقل کا صدقہ، علم کا صدقہ اور زبان کا صدقہ۔ مال کا صدقہ راہ خدا میں انفاق ہے۔ جاہ و منصب کا صدقہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی سفارش کرنا ہے۔ عقل کا صدقہ لوگوں کو رضائے الہی کے لیے اچھے اور نیک مشورے دینا اور ان کی اچھے سے رہنمائی کرنا ہے۔ علم کا صدقہ جو علم سیکھا ہے اسے دوسروں کو تعلیم دینا اور لوگوں کی افکار کو روشن کرنا ہے۔ زبان کا صدقہ لوگوں کے درمیان صلح اور مصالحت کرانا ہے اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرانا ہے۔ اس حدیث کے پس منظر میں ہر انسان صدقہ دے سکتا ہے، لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے جو اس کے لیے ممکن ہو صدقہ دے۔ اللہ پاک ہمیں فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔